السلام علیکم خواتین حضرات، وقت ہوتا ہے آپ کے حسب حال کا. میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم. شعبے میں میرے ساتھ ہیں ناجیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیزی. السلام علیکم ناظرین. السلام علیکم ناظرین، یہ جو کل والے شو میں جنید نے میرے پاؤں کی چوٹ کا ذکر کیا اور میں نے وضاحت کی تھی کہ میں نے فٹ بال کھیلتے ہوئے سٹ لگوا لی ہے، اس پہ بہت سارے میرے پیار کرنے والے ناظرین نے مجھے ایس ایم ایس اور ای میلز کے ذریعے پوچھا ہے کہ جی یہ جو تم فٹ بال میچ کھیل کے آئے ہو اس میں پروگریس کیا رہی تھی، یعنی تم نے کتنے گول کیے ہیں؟ ہاں کتنے کیے؟ ویسے تو میں یہ بات ہی گول کر گیا تھا. اب چونکہ وہ پوچھتے جا رہے تھے اس لیے پھر میں نے ان کا بتا دیا کہ بھائی جی میں نے گول کوئی نہیں کیا، چکور کیے ہیں. چکور کیا کیے؟ چکور گول کیا ہوتا ہے؟ ایسی بات ہی بنی ہوئی ہے نا. گول وہ پول لگے ہوتے ہیں اس میں فٹ بال چلا جاتا ہے، گول ہو گیا گول ہو گیا. گلائی والی فٹ بال ادھر بھی گول ہی ہوتا ہے. گلائی والی تو بات ہی کوئی نہیں ہوتی. بالکل صحیح یہ پوائنٹ ہے. ضروری تو نہیں نا کہ فٹ بال اس پول میں سے گزرتا ہے تو گول ہوتا ہے، ادھر بھی گول ہی ہوتا ہے، ادھر کون سا تو کونا ہوتا ہے. اچھا، حکمت اور دانائی کے سارے نقطے صرف یہی نکالتا ہے. اللہ کی دین ہے یار. بس میں تو نہ غرور کرتا ہوں نہ میں کوئی کرنا کبھی بھی نہیں جالس چاہیے، ہوتا ہوں. کرنا بھی نہیں میں تو چاہیے. کہتا ہوں کہ شکر ہے میرے مالک، تم نے اتنی عقل مجھے دی ہے، ورنہ دیکھو نا اس کے سسرال فٹ بال کے کینگو ہیں. اس بیچارے کو نہیں پتا فٹ بال. عثمان بھائی سے پوچھ رہا ہوتا ہے، عثمان صاحب فٹ بال گول ہوتا ہے، اس کو کتنے پیس لگتے ہیں تو یہ پورا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں جتنے تم جب ہماری طرف آتے ہو تو چکن پیس کھاتے ہو اتنے پیس لگتے ہیں تو پورا ہوتا ہے. اللہ معاف کرے، سسرال جا کے بہت کھاتے ہیں. اچھا بھائی جان، میرا خیال ہے خبروں پر تبصرہ جو آپ نے فرمانا ہے وہ تو پاؤں سے نہیں کرنا نا، وہ تو منہ سے کرنا ہے، وہ تو بہانہ نہیں چلے گا نا. اچھا جی، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے. وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے اپنے سیکیورٹی قافلے کی راہ میں رکاوٹ بننے والے رحمان ملک کو سڑک سے ہٹوا دیا. مشہور بات ہے نا کہ ہم نے تاریخ سے صرف یہی سبق سیکھا ہے کہ ہم نے تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھا. ویسے یہ جو تم نے کہا ہے نا کہ بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے، یہ تو بس ایسے ہی ہے کہ جیسے بدلتا ہے وزیر داخلہ جیسے جیسے. صحیح، بالکل صحیح. بدلتا ہے رنگ آسمان ویسے ویسے، اور تو کوئی ایسی بات. یہ ویسے چودھری نثار صاحب نے جنہوں نے ان کو ہٹوایا ہے وہ ظاہر ہے اس وقت وزیر داخلہ ہیں، مگر میرا مفید مشورہ یہ ہے کہ یہ چودھری صاحب کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پھر کو آگے آ کے ان کو ہٹانے والا بھی اللہ پاک بھیج سکتا ہے. اور رحمان ملک صاحب کے لیے مجھے یہی کہنا ہے کہ ملک صاحب کوئی ایسی بات نہیں، دل چھوٹا نہ کرے. سیانے کہتے ہیں کہ اگر وہ دن نہیں نہ رہے تو جاتے یہ بھی نہیں. ہمارے سیاستدانوں کو جو کبھی اپوزیشن کا اور کبھی حکومت کا حصہ رہتے ہیں ان کو اس خبر سے عبرت حاصل کرنی چاہیے اور اس تکلیف کا اندازہ کرنا چاہیے، اس ہیوملٹی کا اندازہ کرنا چاہیے جس سے پبلک کو گزرنا پڑتا ہے جب وہ سڑک خالی کرتے ہیں اور پاں پاں کرتی ہوئی گاڑیاں جو ہیں 20 کی تعداد میں، اور جو سائیڈ پہ لوگ کھڑے ہیں، عوام کھڑے ہیں جن کی وجہ سے وہ یہ پروٹوکول انجوائے کر رہے ہیں، ان کو کیڑے مکوڑے، حقیر کیڑے مکوڑے سمجھ کر جب گزرتے ہیں تو میرا خیال ہے ان کو اندازہ کرنا چاہیے کہ کس تکلیف سے گزرتی ہوگی وہ عوام بھی بیچاری. یار یہ بھی تم جیسے تگڑے مویئی لوگوں کو محسوس ہوتا ہے، ماڑے بندوں کو تو پولیس کہتے ہیں ارے وہ بیچارے ڈر ڈر کے ایسے ہو گئے. اوئی وزیر اعظم کی آئی ہوئی، وہ صدر کی آئی. نہیں یار وزیر اعظم سے صدر تو بیچارے انجوائے کر کے گھر چلے جاتے ہیں، بلکہ گھر جا کے بھی بیچارے بتا رہے ہوتے ہیں آج میں صدر ویکھیا صدر. وہ سامنے ویکھو تے ہوتی شکل طفیل کچھ عمر نال بڑی ملتی اسی میں خوش ہو رہے ہوتے ہیں. اچھا جی، پیپلز پارٹی کے رہنما اور سابق گورنر پنجاب لطیف کھوسہ کا کہنا ہے کہ پورے ملک کا امن خراب ہے، آپریشن صرف کراچی میں ہی کیوں؟ ہائے ہائے ہائے. ویسے لطیف کھوسہ صاحب یہ ایسے ہی ہے جیسے دیکھیں نا، وال تو سب کے تھوڑے تھوڑے چڑھے ہوتے ہیں مگر ٹرانسپلانٹ صرف الف گنجے کا ہی ہوتا ہے. لہٰذا جناب کراچی کے چونکہ وال بالکل ہی اڑ گئے ہوئے ہیں، میرا مطلب ہے کہ امن بالکل ہی اڑ گیا ہوا ہے وہاں پہ، روز اتنے لوگ مر رہے ہیں، تو اس لیے خدا واسطے
اس کے طرف توجہ دینے دیں اور وہاں پہ امن قائم کرنے دیں. بالکل. آپ تو پڑھے لکھے آدمی ہیں جناب, یہ پنڈوں میں گاؤں میں ان پڑھ لوگ جو آپس میں دشمن دار ہوتے ہیں نا, حیور, ملک, اوان, چودھری, وہ جب سلاب آتا ہے پنڈ کے اندر تو پھر سارے چودھری, ملک, اوان اکٹھے ہو کے اس کا مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ وہ جاہل لوگ ہوتے ہیں بیچارے, مگر ان کو اتنی عقل ہوتی ہے کہ مصیبت کے وقت اکٹھے ہونا پڑتا ہے, اس لیے کہ پانی نہیں دیکھتا کہ کس کا گھر ہے. اچھا جی, صدر زرداری کے گھوڑے ایوان صدر سے رخصت ہو گئے, جبکہ مفاہمت کی سیاست کو برقرار رکھنے کے لیے قیمتی گائیں اور بکریاں نو منتخب صدر ممنون حسین کو تحفتاً دینے کا اعلان. میں تکے نال ان کو تسلی دینے کے لیے نا گائے اور بکریوں کے ساتھ قیمتی لگا دیے. بھئی قیمتی تو صرف گھوڑے ہوتے ہیں, وہ لے گئے ہیں. اور یہ بھینسیں کھانگڑ تھیں ساری. کھانگڑ بھینس کیا ہوتی ہے؟ کھانگڑ وہ ہوتی ہے جو دودھ نہیں دیتی. یہی کہہ رہا ہوں نا, ویورز کو بتاؤ, بہت سو کو نہیں پتا. یوتھ کو بتا دو, تم نے صرف کھانگڑ یاد ہی کیا ہوا. ویسے میرا خیال ہے کہ یرداری صاحب نے اچھا ہی کیا کہ وہ اپنے گھوڑے لے گئے ہیں ساتھ ہی. ممنون صاحب نے کون سا اسلام آباد میں مولے جٹ کا پاٹ کرنا تھا. ممنون نے میرا مطلب ہے مولیا 3 دفعہ کرتا ہے ہر باری مولے جٹ میں گھوڑا. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ گھوڑے کو بھی گنتی آتی ہے. اور ظاہر ہے زرداری صاحب کے گھوڑوں کو تو بہت اچھی گنتی آتی ہوگی. اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یرداری صاحب کے گھوڑوں نے ادھر ایک ایک دن گن کے گزارا ہے. یہی کہہ رہے ہو نا تم؟ یہ صحیح بات یہ نہیں کر رہا. ابھی یرداری صاحب کے جانے میں 3 دن رہتے ہیں, واہ یہ کر دو, پھر جو بعد میں کہتے پھرو گے کہ میرے بیان کو تروڑ مروڑ کے پیش کیا. یہ جب صحابی بھاگ جاتے ہیں تو پھر اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں. صحابی نہیں کرتے, سیاستدان ایسے کرتے ہیں. ناظرین یہاں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. اے وطن کے سجیلے جوانوں, حسب حال بھی تمہارے لیے ہے. ہائے 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 یار پا جنید, ہر 6 ستمبر پہ آمان سے میں تو جوش اور ولولے کے ساتھ نکو نک ہو جاتا ہوں. ہائے ہائے ہائے, چونکہ تازہ ہوتے ہیں نا سارے واقعات, اخباروں میں, میگزینوں میں دوبارہ ایک دفعہ نظر سے گزرتے ہیں, تو میں ایمان سے چوڑا ہو کے پھرتا ہوں کہ یار کیسے کیسے جوان ہیں ہمارے. چوڑا ہونا ٹھیک ہے, نکو نک ٹھیک نہیں. نکو نک انسان غصے سے ہوتا ہے. چلو ماسٹر صاحب اور کوئی کچھ پڑھا رہا ہے تو پڑھا رہا ہے. جی فرمائیے. بیچ میں ضرور لوچتل نہ ہوتا ہے تم. جی فرمائیے, کیا کہنے لگے تھے آپ؟ میں یہ کہنے لگا تھا کہ تم ابھی شو شروع ہونے سے پہلے کہہ رہے تھے کہ اب میں آج جب میں یہی گا رہا تھا وطن کے سجیلے جوانوں, تم کہہ رہے تھے نا کہ آج جوانوں کے دن میں تمہیں ایسا سرپرائز دوں گا کہ تمہیں مزہ آ جائے. آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ دن اب صرف جوانوں کا دن نہیں رہا, بلکہ یہ دلیر بیٹیوں کا دن بھی بن چکا ہے. کیونکہ میں آج آپ کو سرپرائز یہ دینے لگا ہوں کہ آپ کی ملاقات اسلامی دنیا کی, صرف پاکستان کی نہیں, اسلامی دنیا کی پہلی آپریشنل فائٹر پائلٹ, جی جنگی جہاز اڑانے والی پہلی خاتون سے کروانا چاہتا ہوں. فلائٹ لیفٹیننٹ محترمہ عائشہ فاروق صاحبہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ اس وقت اسلامی دنیا کی پہلی آپریشنل فائٹر پائلٹ ہیں, یعنی جنگ میں انڈیپینڈنٹلی جہاز اڑا سکتے ہیں. ہماری خوش قسمتی کہ آج وہ حسب حال میں 6 ستمبر کے موقع پر ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں, آپ ان سے گفتگو فرما سکتے ہیں. جناب وارے واہ, ایکسلنٹ. السلام علیکم عائشہ فاروق صاحبہ. وعلیکم السلام جی. عائشہ فاروق صاحبہ, ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ کی والدہ کی طبیعت ناساز ہے
اور آپ اس سلسلے میں بہاولپور تشریف لے گئی ہیں. ہماری سب کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو جلد از جلد مکمل طور پر صحتیابی عطا فرمائے. اور ہم گفتگو شروع کرتے ہیں. میرا پہلا سوال یہ ہے آپ سے کہ عام طور پر خواتین کے بارے میں ذہن میں آتا ہے کہ اگر وہ کیریئر کا چناؤ کرنا بھی چاہتی ہیں تو وہ زیادہ تر اور شعبوں کی طرف جاتی ہیں, ڈاکٹرز بنتی ہیں, نرسز بنتی ہیں, اور اگر آرمی میں بھی آتی ہیں تو اس طرح کے جو شعبے اپناتی ہیں جس میں جنگ میں براہ راست حصہ نہ لینا پڑے. یہ جنگی جہاز اڑانا جس سے مردوں کے دل دہل جاتے ہیں, یہ آپ نے کس طرح اس شعبے کا چناؤ کر لیا؟ مجھے اس میں بچپن سے ویسے شوق تھا. میں بچپن سے اس معاملے میں ذرا ڈفرینٹ رہی کہ بچپن سے جنگجو قسم کے کاموں میں مجھے بڑا انٹرسٹ رہا. اور کبھی بھی ٹپیکل جیسے بچیوں سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ گھر میں بیٹھیں گی, کتابوں میں انٹرسٹ ہوگا اور بس باہر کی ایکٹیویٹیز نہیں ہوں گی. تو میں نے باہر کھیلتی بھی تھی, اور اس طرح کے 6 سپٹمبر کے شوز سے میں خاص طور پہ بڑی امپریس ہوتی تھی کہ جس میں وہ شہدا کی تصویریں دکھائی جاتی تھی. تو مجھے شوق تھا کہ میں فرنٹ لائنز پہ مجھے موقع ملے فائٹ کرنے کا. تو وہ جب مجھے موقع ملا تو میں نے بس اویل کیا. اچھا, اپنا آشا باجی میں یہ انکل بول رہا ہوں. جی جی, کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں, آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی اللہ کا شکر, ٹھیک ٹھاک. اب میں ایک آپ سے یہ بات پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ملی جذبے کے تحت آپ اس میں بھرتی ہوئی ہیں یا آپ کی طبیعت بھی ہلکی پھلکی لڑاکو تھی؟ لڑاکا طیارہ اڑاتی ہیں, لڑاکی نہیں ہے یار. جس طرح کا میں تو حیران ہو گیا ہوں سن کے کہ دیکھو نا بیٹی ہماری, ان کی عمر کتنی ہوگی اس عمر میں بچیاں چلو ڈاکٹر جیسے تم کہہ رہے تھے بنتی ہیں, نرسنگ میں چلی جاتی ہیں, اب زیادہ سے زیادہ IAS یہ CSS میں جانا شروع. عائشہ فاروق صاحبہ کی اس وقت عمر غالباً 26 سال ہے اور 1 مہینہ قبل وہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئی ہے. اچھا آشا باجی, آپ کا مبارک ہو شادی کی. جی بہت شکریہ. آپ میں جو پوچھ رہا تھا اس لیے پوچھا ہے کہ یہ تو جنگی جہاز اڑانا حیران کن بات ہے. مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میں اپنا ادھر گیا ہوا تھا اپنے قیت کی طرف کینٹ میں, تو وہاں پہ ایک میرے قریب سے جنگی جہاز گزرا تھا تو مجھے 3 دن بخار چڑھا رہا تھا. اس کی تو آواز ہی اتنی زیادہ تھی. بس یہ اسی لیے مجھے شوق ہوا کہ اتنا ڈفرینٹ اور اتنا کریجنگ کام تھا پھر چیلنج نہیں کرتا آپ کی بہادری کو, اور جب اتنا بڑا مقصد کے لیے ہو تو پھر شوق تو خود بخود کافی زیادہ. بہت اچھے, میں آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جیسی دلیر بیٹیاں جو ہیں ہماری, وہ انشاءاللہ روشن مستقبل کی نشانی ہے. السلام علیکم عائشہ. السلام علیکم. کیا یہ اللہ لوگ ہے جی ناجیہ بیگ. اس کی ذرا انگریزی کمزور ہے, معاف کر دیجئے گا. اب میں زیوی صاحب سے کلاسز لے رہی ہوں. اچھا عائشہ, میں نے یہ کہنا تھا کہ اتنی ٹف آپ کی جاب ہے, بالکل مطلب ہٹ کے ہے, کوئی بھی اس سے پہلے نہیں تھا. ہماری اسلامی جتنی بھی کنٹریز ہیں اس میں بھی کوئی نہیں, آپ پہلی خاتون ہیں. تو آپ کو یہ مشکل نہیں لگتا مینیج کرنا گھر میں بھی بینگ اے گرل اور وہ بھی ایک مسلم کنٹری میں رہتے ہوئے, دونوں چیزوں کو مینیج کرنا ڈیفیکلٹ نہیں ہو جاتا ہے ٹائمز؟ نہیں, میری گرومنگ بچپن سے ایسے میری والدہ نے کی, کیونکہ میں بہت چھوٹی تھی جب میرے والد صاحب کا انتقال ہوا. تو بچپن سے انہوں نے میری گرومنگ ایسے کی, اسی سوچ کے ساتھ کی کہ ایک خاتون کو مطلب کسی بھی برے وقت کے لیے تیار رہنا چاہیے اور ٹف رہنا چاہیے تاکہ انڈیپینڈنٹ رہیں. تو کبھی بھی میں نے اپنے بارے میں یہ خیال نہیں کیا کہ میں ایک لڑکی ہوں, میری جگہ کسی اور کو کام کرنا چاہیے, بھائی کو کسی اور کو بلاؤں کام کے لیے. تو ہمیشہ میں نے اپنے کام خود کیے. یعنی یہ آپ کو انکریج کرنے میں آپ کی والدہ صاحبہ کا بہت زیادہ حصہ ہے. جی سب سے زیادہ, مجھ سے زیادہ میں کہتی ہوں کریج کی بڑی مثال میری والدہ ہے. جی انکل کی طرف سے آپ کی والدہ کو بھی سلوٹ پیش کرتے ہیں. ہم سب کی عائشہ فاروق صاحبہ, آپ کے شوہر آپ کو کس طرح رسپونڈ کرتے ہیں آپ کے اس کیریئر کی طرف, آپ کو کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں؟ بیچارے ڈرتے بھی ہوں گے, یہ علیہ حال ہوگا ان کا بھی. نہیں, وہ بھی اپنے کریئر میں بہت ماشاءاللہ کامیاب ہیں, اور ان کو بہت اچھا لگتا ہے کہ جب ایک ٹپیکل سوچ سے ہٹ کے ایک ڈیفرنٹ چیز کی جائے. وہ کس فیلڈ میں ہے عائشہ باجی؟ وہ الیکٹریکل انجینئر ہیں. اچھا, فوج میں نہیں ہیں؟ نہیں. اچھا عائشہ صاحبہ, یہ فرمائیے کہ آپ کو
پاکستان ایئر فورس کا ماحول کیسا لگتا ہے ایک خاتون ہونے کے ناطے، جہاں پہ ظاہر ہے کہ باقی تمام لوگ جو ہیں وہ مطلب مرد ہیں، اور ابھی کچھ عرصہ پہلے ہم نے ہندوستانی فوج میں پے در پے کئی اس طرح کے سکینڈلز سننے میں آئے تھے وہاں پہ جن کا سامنا خواتین فوجیوں کو کرنا پڑتا ہے. تو آپ کو پاکستان کی فضائیہ کا ماحول کیسا لگتا ہے؟ میرا خیال میں یہاں کا ماحول ہی جس کی وجہ سے میں اتنی آگے تک آئی ہوں، اور اللہ کا شکر ہے کہ ابھی اپنے پروفیشن میں پروگریس کر رہی ہوں، کیونکہ بہت اچھا ماحول رہا. مطلب ہر چیز میں میرٹ سے جو ہے نا ہماری سلیکشن ہوئی، یہ لڑکی اور لڑکے کا فرق نہیں رکھا گیا. اچھا، کسی مرحلے پر آپ کو یہ احساس نہیں ہوا کہ خاتون ہونے کے ناطے آپ سے کوئی زیادتی ہو رہی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، کہیں نہیں. اگر وہ ٹیلنٹ ہو اور اتنا برین ہو تو میرے خیال میں اس میں کسی نے مجھے منع نہیں کیا، بلکہ اور اپریشیٹ کرتے ہیں. اب میں جہاں پہ پوسٹڈ ہوں وہاں پہ میں اکیلی فائٹر پائلٹ ہوں، لیڈی فائٹر پائلٹ، تو سب لوگوں کا رویہ میرے ساتھ اتنا اچھا ہے، اتنے فیملی کی طرح ہے کہ مجھے باہر کے لوگ احساس دلاتے ہیں کہ میں وہاں اکیلی ہوں، مجھے محسوس نہیں ہوتا. بہت اچھے، بہت اچھے. میں تو حیران ہو رہا ہوں عائشہ باجی کہ جب ہم کبھی کبھی یہ جو فضائیہ معیارے کیے جاتے ہیں 6 ستمبر میں یا ان دنوں میں، تو وہ جس طرح جہاز قلعہ بازیاں کھا رہا ہوتا ہے اور گھوم رہا ہوتا ہے، اور جس طرح کے وہ عجیب عجیب کرتب دیکھتے ہیں ہم، میں تو ایمان سے حیران ہو رہا ہوتا ہوں کہ یار کتنا دلیر ہے پائلٹ جو بیچ میں بیٹھا ہوا، کس طرح جہاز جو ہے وہ انسان ایک دفعہ اگر یہ بیٹی ہے تو یہ دیکھو F-16 کو ٹیک آف کرتا دیکھ لے، اچھے بھلے مردوں کا دل کانپ جاتا ہے. یار میں وہاں پر بتا رہا موجود ہوں ہر مجھے 3 دن بخار چڑھا، ہر چیز جو ہے کانپ رہی ہوتی ہے، اتنا شور ہوتا ہے کہ کانوں کے پردے نیچے کھڑے ہو کے پھٹ رہے ہوتے ہیں. تو ایک خاتون ہونے کے ناطے ویسے بھی بوجھدلا. اچھا عائشہ فاروق صاحبہ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہمیں ایک چھوٹی سی یہاں پہ ایک کمرشل بریک لینی ہے. ناظرین آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا. اچھا یار مجھے بھی سوال کر لینے دو 2 منٹ ٹھہر جاؤ. بھائی کر لو، میں نے منہ پہ ٹیپ لگائی ہوئی ہے تمہارے. یعنی گل بدھانی ہے ضرور، سادی بات نہیں کرنی. جیسے ہوتا ہے نا جی سادہ پان نہیں کھانا اس نے، اس طرح اس نے بھی سادی بات نہیں کرنی. اچھا اب عائشہ بھی سن رہی ہے، کیا مائنڈ کریں گی کہ دونوں لڑ رہے ہیں؟ جی عائشہ باجی، جنید کہہ رہا تھا کہ آپ ماشاءاللہ پہلی فائٹر پائلٹ ہیں، آپریشنل فائٹر پائلٹ پوری اسلامی دنیا میں، صرف پاکستان میں نہیں، پوری اسلامی دنیا میں. ایم اے رائٹ عائشہ فاروق صاحبہ؟ جی بالکل، ماشاءاللہ. واہ واہ واہ. اچھا دیکھیں نا پوری مسلم امہ میں آپ کو یہ کریڈٹ جاتا ہے، اس کو بھی آپ کیسا فیل کرتی ہیں کہ آپ کے نام یہ کریڈٹ بھی ہے کہ آپ پہلی خاتون ہیں پوری مسلم امہ میں، سب سے پہلی جو آپریشنل فائٹر پائلٹ ہیں، اسے کیسے انجوائے کرتی ہیں یا فیل کرتی ہیں؟ اچھا لگتا ہے جب لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن یہ سب اللہ کی عنایت ہے اور میری والدہ کی دعائیں ہیں، اور باقی تب زیادہ خوشی ہوتی ہے جب لوگوں کی سوچ چینج ہوتی. میں دیکھتی ہوں نا کہ جب وہ لڑکیوں کی ایبلٹی کو جب وہ جج کر رہے ہوتے ہیں کہ اتنی شاید نہ ہو، لیکن جب وہ مجھ سے ملتے ہیں تو ان کی جو سوچ چینج ہوتی ہے نا، تب مجھے سب سے زیادہ مزہ آتا ہے ان کے ایکسپریشنز میں. بالکل. عائشہ فاروق صاحبہ یہ کوئی جنوبی پنجاب کی مٹی میں کوئی ایسی تاثیر ہے؟ مجھے جہاں تک یاد ہے میرے ناقص علم کے مطابق جو پاکستان کی پہلی کمرشل پائلٹ ہیں محترمہ شہناز لغاری صاحبہ، ان کا تعلق بھی جنوبی پنجاب سے ہی ہے شاید؟ جی بالکل. تو یہ جنوبی پنجاب کی مٹی کی کوئی تاثیر ہے جی؟ بس یہاں بھی میرے خیال میں سب کو شوق ہوتا ہے اپنے آپ کو منوانے کا، جتنے چھوٹی جگہ سے آپ بلانگ کرتے ہیں اتنے ہی زیادہ آگے بڑھنے کا شوق اور اپنے آپ کو منوانے کا میرے خیال میں. اچھا عائشہ یہ عزیزی صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ میں آپ سے یہ سوال پوچھوں، آپ کو کوکنگ وغیرہ آتی ہے؟ آتی ہے، گزارے کی آتی ہے. اچھا گزارے والی آتی ہے. ظاہر ہے وہ ایک سائڈ پہ پرفیکشن چلی گئی نا، دوسری طرف تھوڑا سا کم رہ جاتا ہے. ابھی مہینہ ہوا بتا رہی ہیں ان کی شادی ہوئی ہے، آہستہ آہستہ کوکنگ بھی سیکھ لیں گی، جس طرح تم نے ادھر بیٹھ کے جی کے پاس آہستہ آہستہ انگریزی سیکھ لی. اچھا عائشہ باجی بڑی بڑی آپ کو مبارک ہو شادی کی بھی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی دے اور بے شمار عزت سے نوازے. اور باتیں تو اتنی ہیں کہ جی چاہتا ہے کہ سارا دن آپ سے بات کی جائے اتنی دلیر بیٹی کے ساتھ.
اور آپ کو اور بھی آپ کے مصروفیات ہیں. ظاہر ہے مہینہ ہوا آپ کی شادی کو, اور ہمارے جو داماد ہیں ابھی تو وہ بھی آپ کا انٹرویو رو ہی کرتے ہو اس طرح اتنا تیز جائے ڈالے تھی. اچھا محترمہ عائشہ فاروق صاحبہ, میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ابھی آپ کون سا جو جنگی جہاز ہے وہ اڑا رہی ہیں؟ F7PG اڑا رہی ہوں. اچھا, اور F16 تک کب پہنچیں گی؟ F16 تک انشاءاللہ میں اگر اسی طرح محنت رہی تو انشاءاللہ بہت جلد انشاءاللہ ہماری دعائیں آپ کی, بلکہ پوری قوم کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. میرا خیال ہے کہ آپ کی اس گفتگو سے پورے پاکستان کی بیٹیوں کی بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہوئی ہے. باخدا میں سن کے بڑا حیران ہوا ہوں کہ یار اتنی دلیر بیٹیاں ہماری. دیکھیں یہ رہا خواتین میں اتنی زیادہ دلیری اور بہادری پائی جاتی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مشکلات ہیں اس ملک کے اندر یہ بڑی جلدی انشاءاللہ عنقریب سب ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. عائشہ فاروق صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ, تھینک یو. لے بھائی پاک جنید, اللہ جانتا 5 سال ہو گئے ہیں حسب حال کو چلتے ہوئے ماشاءاللہ. میں اگر چونکا ہوں نا تو آج آئے ہائے 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 بڑی مہربانی تمہاری, تم نے عائشہ باجی سے بات کرا دی. ناظرین ہمیں یہ لینی ہے ایک چھوٹی سی کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. مجھے ہے جان سے پیاری یہ صبح جس کے لیے بہا ہے میرے ستاروں کی انجمن کا لہو. ناظرین یوم دفاع کی مناسبت سے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ہمارے ایک فوجی جوان جناب راجہ عاشق علی عزیزی. السلام علیکم. وعلیکم السلام پاپیو. بلا شبہ 6 ستمبر جو ہے یہ تو ہماری پوری قوم کے سینے کے اوپر ایک بہت بڑا میڈل ہے. بے شک. اس دن ہمارے دشمن نے دعویٰ کیا تھا نا جی کہ لاہور جیم خانے آ کے ناشتہ کر سا, پھوپھی تو آڈی تھے پوڑیاں تالنی ہے کرایا نا پھر ناشتہ, نسیا پہلی پوڑی چھٹ گئی. ہمارے جوانا نے تو پیچھے سے آواز بھی دی ہے کہ لالا ادھر آ, دوپہر کا کھانا بھی کھلاتے ہیں تجھے اور رات کا کھانا بھی کھلاتے ہیں, اور کچھ نہیں تو ساتھ بات کے لے جا, راستے میں بھوک نہ لگ جائے. نام رات کہنا میرا پیٹ خراب ہو ہی گیا. ہمارے جوانوں نے کہا تمہارا پیٹ نہیں تمہارا دماغ خراب ہو ہی گیا. ماڑے پاک وطن تے تسا ناپاک نظر پانے نے جرت کس طرح کی ہے. آپ یقین کریں جنید صاحب, یہ 6 ستمبر کے بعد اب تو ہماری دشمن نے آرمی کو 6 کے ہندسے سے خوف آنا شروع ہو گیا. ہاں اب تو ان کو پوچھے نا کہ تمہارے کتنے بچے ہیں, تو جس کے 6 بچے ہو وہ 6 نہیں کہتا, وہ کہتا ہے 1 گھاٹ ساتھ نے. آگے سے پوچھنے والا کہتا ہے کہ اتنا لمبا پینڈا کیوں کرنے ہو, اگر 6 نہیں کہنا تو سیدھا آدھی درجن کہہ لو. اب تو وہ نامراد ڈرتے ہوئے لوڈو نہیں کھیل لے, کیونکہ اس کے دانے میں 6 آنے نا جی. 6 کے بغیر گیٹی باہر کیسے آتی ہے؟ کاشن کے ساتھ باہر نکل. میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ڈرتے ہوئے لوڈو نہیں کھیلتے تو گیٹی کیا نکالنی ہے اس نے. بہت سخت ڈرتے ہیں 6 کے ہندسے سے. اب تو ان کے کیلنڈر میں 6 ستمبر نہیں ہوتا, 5 ستمبر کے بعد سیدھا 7 ستمبر لکھا ہوتا ہے. اگر کو پوچھے تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ 5 ستمبر ہی ہمارا 48 گھنٹے کا ہوتا ہے. اچھا راجہ صاحب یہ بتائیں 6 ستمبر 1965 کو جس وقت حملہ ہوا تھا تو آپ لوگ تو اچانک گھبرا گئے ہوں گے نا؟ گھبرانے والی اس میں کون سی بات ہے جی. 6 ستمبر کا موسم ایسا ہوتا ہے, اس موسم میں پتنگے کیڑے مچھر گڈوئے یہ کن کھجورے باہر نکلتے ہی ہیں. تو ایسے موسم میں اگر ہمارے دشمن کی فوج کے رشتہ دار باہر آ جاتے ہیں تو وہ خود باہر آ گئے, تو اس میں گھبرانے والی کون سی بات ہے جی. ڈر خوف کوئی نہیں تھا, جذبہ ہی جذبہ تھا. بلکہ صرف فوج میں ہی جذبہ نہیں تھا, اس وقت عوام میں بھی بڑا جذبہ تھا. پوری قوم جذبے سے سرشار تھی. ہمارے والد صاحب اس وقت فوج میں تھے, میں تو اس وقت موج میں تھا. میرا مطلب ہے کہ میں چھوٹا سا تھا نا, پجا پھرنا سا, کیا پتا کہ کیا ہونا ہے. مگر والد صاحب ہمارے ابا جی بتاتے ہیں کہ اس وقت تو ایک ایک بچہ جو تھا اس میں جذبہ تھا, خواتین میں جذبہ تھا. پوری قوم جو ہے وہ باقاعدہ مل کے جنگ لڑ رہی تھی, صرف فوج نہیں تھی لڑ رہی. تو والد صاحب بتاتے ہیں میرے ابا جی, وہ کہتے ہیں کہ بیٹا اس وقت تو ہم لوگ جب بارڈر پہ تھے تو پیچھے سے ساری قوم کی محبت جو ہے
वो बॉर्डर तक पहुंचती थी हमारे पीछे। बिल्कुल। देखे सरों पे उठा के, तो ये खाने पीने की चीजें सरों पे उठा के, बिस्तर सरों पे उठा के लोग बॉर्डर तक छोड़ने आते थे। बिल्कुल। अब अजी तो बताती हैं कि उस वक्त सिर्फ यही लोग नहीं थे उधर जाते, ये नूर जान जो मैडम अल्लाह बख्शे फौत हो गई हुई है, सिंगर अनहसन भट्टी अल्लाह बख्शे उनको भी, ये लोग बॉर्डर के ऊपर जाकर तो तराने गाते थे जज्बे के साथ। कोई डर खौफ नहीं था इधर। तुम डर खौफ का क्या बात करती हो, इधर तो वैसे जज्बा ही जज्बा हर तरफ नजर आना था। अच्छा, एक बड़ी मजे की बात आपको बताओ, हमारे अब्बा जी इतने मासूम आदमी थे कि फौत होने तक अल्लाह बख्शे हमारी वालदा साहबा के साथ हो यही लड़ाई लड़ते रहते थे कि तुम क्या चीज हो। मुझे तो बॉर्डर पे नूर जान कहने आई थी सजीले जवान। अच्छा, अब हमारी भी सीधी साधी वो आगे से लड़ती थी कि तुम्हें कहां से कहने आई थी, वो किसी कैप्टन मेजर को कहने आई होगी तुम सादे फौजी हो। तो कहते हैं हमारी फौज में जवान कहते ही फौजी को है, अफसर को तो सर कहते हैं। आगे से वालदा साहबा ने फिर कहना कि उठ जा यार, रोटी नहीं मिलेगी तुम्हें, उठ जा, जाके उससे माँ को लो खा, नूर जहां को लो खा, चलो। मियाँ बीवी के दरमियान इस तरह की नोकझोंक तो रहती है, प्यार मोहब्बत। बिल्कुल ठीक है, मगर जब धरती के ऊपर मुश्किल वक्त आता था तो फिर अब्बा जी की मोहब्बत सिर्फ वतन के साथ होती थी बस। उस वक्त किसी की नहीं सुनते थे, बैग उठा के दौड़ते थे बॉर्डर की तरफ। अच्छा, ये तासुर भी बिल्कुल गलत है कि हमारे फौजी सिर्फ अपनी ड्यूटी से गर्ज रखते हैं और बड़ी इनकी जिंदगी बोरिंग और खुश्क होती है। बड़े जिंदा दिल लोग होते हैं ये। नहीं, जिंदा दिल तो होने ना जी। ये अभी हमारे साहब अमाद साहब हो पिछले दिनों बेगम साहबा के साथ गए हुए थे तुर्की सैर करने के लिए। अच्छा। जिस भी बस में घुसते थे या किसी बाजार में घुसते थे तो कहते थे यार वो इश्क ममनू वाली भीतर नजर नहीं आ रही। अच्छा। वो बेगम साहबा को गुस्सा चढ़ना शुरू हो गया। उसने एक दफा आंख के आगे से कह दिया कि वो जो मांगने वाली आई थी वही भीतर थी। अमाद साहब भी बड़े मासूम आदमी है। आगे से बेगम साहबा को कहते हैं ये जब हमारे टीवी पे आती है उधर तो करोड़पति की बीवी बनी हुई है, इधर अपने मुल्क में मांगने का काम करती है। तुम्हारे साहब तुम्हारे साथ ऐसी बातें कर लेते हैं? हाँ जी, जब मौज में आते हैं तो फिर कर लेते हैं ना जी, वरना हम तो ताबेदार हैं उनके। हम तो जवान की जरूरत नहीं है कि साहब के साथ को फ्री हो, वो उनका अपना मूड हो तो वो गपशप लगा देने, वरना हम तो डिसिप्लिन में रहते हैं। हाँ, डिसिप्लिन तो पाक फौज का लाजवाब है। डिसिप्लिन तो मशहूर है ना जी फौज का। डिसिप्लिन के तो इतने पक्के होते हैं कि जो टाइम है वही टाइम है बस। और ये जो डिसिप्लिन है ये अफसर में भी उतना ही होता है, जवान में भी उतना ही होता है। हमारे साहब भी डिसिप्लिन के तो बड़े पक्के हैं जी। अच्छा। एक दफा अगर वो कह बैठे हैं कि मैं 8 बजे घर आऊंगा तो अगर 7 बजे आ भी गए हैं तो बाहर फिरते रहते हैं। अच्छा। 8 बजते हैं तो फिर बैल देते हैं, उससे पहले घर नहीं आते। और हम जवान भी डिसिप्लिन के और आर्डर के बड़े पक्के होते हैं। साहब जो हमें आर्डर कर देता है हमारे लिए वो जिंदगी मौत का मसला होता है। अच्छा। माड़े साहब ने एक दफा भी की आर्डर किया आशक को, बाहर सेल में मुर्गी खुली फिर रही है उसको पकड़ के लाओ। अच्छा। मैं बाहर गया, मैंने कहा ओके सर। बाहर जाके मैंने देखा तो मुर्गी खुली नहीं फिर रही थी। साहब के बच्चों ने पकड़ के तो दड़बे में बंद कर दी हुई थी। अच्छा। मैंने दड़बे में से निकाल के सेल में खुली छोड़ी, फिर पकड़ी, फिर अंदर लेके आए। उतनी देर में बच्चों ने साहब को बता दिया हुआ था कि मुर्गी हमने दड़बे में बंद कर दी हुई है। अच्छा। साहब कहते हो इतनी देर क्यों लगाई है, दड़बे में बंद थी। मैंने कहा सर आपका हुक्म था कि वो सेल में से पकड़ के लानी। साहब बड़े खुश हुए, उन्होंने कहा वेल डन, ये होता है जवाब। आपके डिसिप्लिन पर बात जारी रखते हैं लेकिन एक छोटी सी ब्रेक ले ले। नाज़रीन हाजिर होते हैं चंद लम्हे बाद। अच्छा आशिक साहब, डिसिप्लिन का मतलब ये है कि करना वही है जो साहब ने कहा, जो साहब का आर्डर है उस पर जान कुर्बान कर देनी है, वही होगा जो साहब ने कह दिया वही कर सब बस। एक दफा साहब ने मुझे कहा कि आशो को साइकिल ले जाओ और दौड़ के जाके तंदूर से रोटियां लेके आओ। अच्छा। और साइकिल मैंने देखा पंचर था, मैंने साइकिल पकड़ा और पैदल दौड़ लगा दी। वो आधा पौना घंटा लग गया तो वो साहब ने कहा कि साइकिल पे गए हो फिर इतनी देर लगा दी है। मैंने कहा सर साइकिल पंचर था इसलिए पैदल जाना पड़ा साइकिल लेके।
कहते अगर पैदल था तो ना लेके जाते। मैंने कहा आपका हुक्म था, साइकिल लेके जाओ तो बेशक पंचर था, मैंने तो लेके जाना था। वाह, बड़ा डिसिप्लिन है आपका। वो जी डिसिप्लिन की वजह से ही तो पाक फौज है। डिसिप्लिन की बड़ी सख्ती है। आप सिविलियन की तरह नहीं हमारा होता। हम तो वक्त की और आर्डर की पाबंदी करते हैं। सही। हम तो शादी हो, बारात हो, कोई काम हो घर का, टाइम पे करते हैं। आप लोग तो 8 बजे ना टाइम ऊपर काटते लिखा के तो 9:45 घर से निकलने हो। उसके बाद रावी दे पोल दे उत्ते खड़े हो जाने हो, बाकी बारात इकट्ठी होएगी फिर जुलसा। 1.5 2 घंटे दरिया के पुल के ऊपर खड़े हो के फिर पता चलना जी लाड़ी दी जेड़ी छोटी फूफी है वो अपना बड़ा बैग घर भुल आई। वो फूफी छोटी है तो उसने बड़ा बैग फड़िया क्यों होया भाई? छोटी फूफी है तो छोटा बैग रखे। 2.5 घंटे लेट जासन उथे कुड़ी वालियां ने घर पहुंचने ने, उथे जाके फिर 1.5 2 घंटे लुडियां पाने ने। ओ यार अल्लाह ना खौफ करो, इतना लेट आए हो, पहले ही जल्दी से निकाह पढ़ाओ, घर जाओ यार। बाकी लोग इतने फारग हैं, वो आराम से बैठे होते मुंह देख रहे होते हैं एक दूसरे का। मैं समझता हूँ कि डिसिप्लिन सिर्फ फौज में है। हमारी अपनी शादी पे शादी के कार्ड के ऊपर लिखा हुआ था रवान की बारात 8 बजे। अच्छा। 8 बजे एक बंदा भी नहीं था तैयार हुआ। मैं अकेला पूरे 8 बजे निकल गया घर से। अच्छा। हाँ, अभी वो बाजे वाले भी नहीं पहुंचे हुए थे। अच्छा। मैंने कहा मैंने 8 बजे जाना ही जाना, हमारे कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है रवान की बारात 8 बजे। बेशक बाजे वाले भी नहीं आए, मैं जाऊंगा। अच्छा। मैं पूरे 8 बजे सेहरा बांध के निकल पड़ा। रास्ते में मैंने खुद ही सेहरा उठा के खुद ही करना शुरू कर दिया। जीवे बनना उमरा सारिया सेरिया वालिया। मल्ले के लोग हमसे कहे राजा क्या करना है? मैंने कहा कोई बात नहीं, डिसिप्लिन। गली के कोने पे जाके मैं खड़ा हो गया, 1.5 घंटा उधर खड़ा रहा। मैंने कहा घर से पूरे 8 बजे रवाना होना ही होना है। 9:30 बजे बाकी लोग आए तो मैं उनके साथ निकला। तो आप 1.5 घंटा तक गली की नुक्कड़ पे खड़े होके बाजा बजाते रहे? हाजी रौनक तो लगानी थी ना, राजियानी शादी थी, बाजा बजाता रहा हूं मैं। गाने मुझे इतने तो याद ही थे, 1.5 घंटा तो गुजर गया। अच्छा राजा साहब, आज यौम दिफा की मुनासबत से हमारे व्यूअर्स को बताएं कि आपके इस डिसिप्लिन का फायदा क्या होता है? जनाब साहब, डिसिप्लिन का सबसे अहम फायदा ये होता है कि इंसान के अंदर जज्बा पैदा होता है। ये जो पाक फौज में आपको जज्बा नजर आता है, ये डिसिप्लिन की वजह से है। डिसिप्लिन ना हो तो जज्बे ठंडे हो जाते हैं। अच्छा। और ये जो जज्बा है ये सिर्फ डिसिप्लिन की वजह से, और जज्बा जैसा पाक फौज में है वो उसकी मिसाल तो पूरी दुनिया देती है। पाक फौज के जज्बे तो लाजवाल है। ऐसा वैसा जुनैद साहब हो, जिस जवान की जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश दुश्मन की गोली सीने के ऊपर खाना हो, उससे ज्यादा जज्बा किस में हो सकता है? बेशक। हमारे सामने तो ऐसी ऐसी मिसाल है। हमारा एक मसेर फौज में हमारे साथ ही था, सियाचिन, हम दोनों इकट्ठे लड़ रहे थे। आपके मामू का बेटा? मसेर मासी का बेटा, अच्छा, खाला का बेटा। सही। हम दोनों भाई इकट्ठे लड़ रहे थे। उसको पता चला कि उसके घर बेटा पैदा हुआ है, पहला बेटा। मैंने उसे कहा, मैंने कहा छुट्टी की दरखास्त दो और जाके बेटे को देखाओ। कहता नहीं राजे, ये ना कह मुझे, पहले दुश्मन को देखूंगा फिर बेटे को देखूंगा। वो हमारे साथ लड़ रहा था जंग में, वो दुश्मन के गोले की वजह से उसका एक बाजू कट गया। और मैंने कहा तुम्हारा बाजू कट गया लाले, कुछ कर इसका, चले जा पीछे चला जा। कहता नहीं, जब तक जिस्म का एक भी हिस्सा सलामत है पीछे ना जासा आगे ही जासा। जवान ना बच्चा आगे बढ़ता गया है, दूसरे बाजू के ऊपर गोली लगी है। मैंने कहा लाला वापस चला जा। मुझे आगे से कहता राजे माड़े को लो वतन ते जान कुर्बान करना एजाज खोने। आगे जाऊंगा मैं, पीछे नहीं जाऊंगा। जुनैद साहब यकीन करें, उसकी आंखों में ऐसी रोशनी थी कि क्या बताऊं आपको। कभी उसके जवान के आंख में मैंने आंसू नहीं देखा। सिर्फ जब ये नगमा सुनता था ना, ए राहे हक के शहीदो वफा की तस्वीर हो, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं, उस वक्त उस जवान की आंख में आंसू आता था। शहादत का जज्बा लेके फिर आगे बढ़ा, सीने के ऊपर गोली खा के शहीद हुआ है जवान का बच्चा।
یقین کرے جنید صاحب اس جوان کے بچے نے شہید ہوتے ہوئے مجھے صرف ایک ہی پیغام دیا ہے. کہتا ہے راجے ماڑے کار جا کے میرا حکم سنا دینا, جب میرا بچہ جوان ہو تو اسے صرف فوج میں بھرتی کرانا بس. یہ کس نے ہم سے لہو کا خراج پھر مانگا, ابھی تو سوئے تھے مقتل کو سرخرو کر کے. ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.